السلام علیکم اسٹوڈنٹس، او ٹی ٹی اور ایم ایل ٹی فرسٹ ایئر کورس 2 کا جو آج لیکچر ہے وہ آپ کا ہے سی پی آر۔ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اڈلٹس میں سی پی آر ہم کیسے پرفارم کرتے ہیں، اور آج ہے کہ بچوں میں ایمرجنسی کے علاج کا تصور، کنسیپٹ آف مینجمنٹ آف پیڈریاٹک ایمرجنسیز۔ پیڈریاٹک ورڈ ہم بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں۔ نوزائیدہ یا جو بیمار بچوں کی تشخیص اور علاج ایک منفرد چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس میں کسی ہم ٹیکنیشین کی بجائے جو باقاعدہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس کو یہ ساری پریکٹس اس نے کی ہوتی ہے، اسٹڈی کی ہوتی ہے، اس کی مدد لیتے ہیں، جیسے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر، ڈیوٹی ڈاکٹر یا چائلڈ اسپیشلسٹ ہی سی پی آر پرفارم کرے گا۔ اس کے علاوہ جب کوئی بچہ لایا جاتا ہے ہسپتال میں ایسی سچویشن میں، تب بھی ہم اس کی سانس کی روانی اور دل کی دھڑکن بحال کرنے کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے، جیسے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا اڈلٹ کے کیس میں۔ تو اب اس میں بھی 3 چیزیں اے بی سی یعنی کہ ایئر وے، بریدنگ اور سرکولیشن کو ہم نے سب سے پہلے اپنے فوقیت اس کو دینی ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس جو بچوں کی باڈی شیپ ہوتی ہے یا باڈی سٹرکچر ہوتا ہے وہ تھوڑا بڑوں سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس وجہ سے ہمیں جو بچوں کے لیے خاص تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جو یہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں پروسیجر سی پی آر بچوں میں، تو ان کو مخصوص ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ چائلڈ کے لیے سی پی آر، اب اس میں کون کون سے آپ کے پاس، ایک تو ایج گروپ بتا دیا انہوں نے کہ 1 سے 8 سال کی عمر کے بچوں میں سی پی آر کرنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جو کہ بالغ افراد میں ہے، البتہ درج ذیل فرق ہو سکتا ہے۔ جو ڈفرینس ہے وہ کون کون سا ہے؟ فرسٹ پوائنٹ ہے آپ کے پاس کہ سی پی آر میں سینے کو دبانے کے لیے ایک ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے۔ بچے کو سانس آہستہ دیں، چھاتی کو دبانے اور سانس کی رفتار وہی رکھیں جو بالغوں کے لیے ہوتی ہے۔ بچے کو 2 سانس دینے کے فوری بعد سینے کو دبانے اور سانس دینے کا اگلا مرحلہ شروع کر دیں، اور اس عمل کو جاری رکھیں یہاں تک کہ بچہ صحیح طرح سانس لینے لگے۔ فورتھ پوائنٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ بچوں میں تیزی سے جسمانی حرارت خارج ہوتی ہے، لہٰذا بچوں کو خاص طور پر نوزائیدہ بچے کے سر اور دھڑ کو ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ خصوصاً سر کو ڈھانپ کر رکھیں۔ اب بچوں میں جو سی پی آر ہے وہ فائنلی کون کون سے سٹیپ ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا صرف ڈفرینس کہ جو آپ کے پاس بچوں اور بڑوں میں سیم ہے سی پی آر، لیکن ڈفرینس کیا ہے، کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب فرسٹ آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے، پہلا مرحلہ اس سے پہلے اوپر دیکھیں کہ سی پی آر میں آپ نے کیا چیز دیکھنی ہے، پر بچے کو تھپکی دیں، رد عمل پر غور کریں، مریض کی حالت کا جائزہ لیں، اچھا ایئر وے کو صاف کریں، چھاتی دبا کر سرکولیشن بحال کریں۔ اب پہلا مرحلہ کیا ہے آپ کے پاس، ایئر وے۔ جیسے اڈلٹس میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ ایئر وے کیا تھا کہ آپ نے سر کو اوپر کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہاتھ رکھ کے پیشانی کو دبا کر پیچھے کی طرف کریں اور تھوڑی کو اوپر کی طرف کریں دوسرے ہاتھ سے، تو جو بلاکڈ ایئر وے ہوتا ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے۔ اب بچے کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بچے کو آپ نے میز پر ہموار سطح پر کمر کے بل لٹا دیں، سی پی آر کے لیے ایک ہاتھ کی مدد سے سر پیچھے جھکا دیں اور تھوڑی کو اوپر کی طرف کر دیں، اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے پیشانی کو دبائیں۔ جیسے آپ کے پاس یہ والا جو آپ کے پاس ڈائیگرام ہے، پکچر دی ہوئی ہے، کیا کرنا ہے آپ نے سی پی آر کے لیے بچے کو اپنے کمر کے بل میز پر لٹانا ہے ہموار سطح پر، ایک ہاتھ سے اس کے سر کو پیچھے کرنا ہے، اور جیسے اڈلٹس میں آپ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہاتھ سے تھوڑی کو اوپر کی طرف کریں گے تو بلاکڈ ایئر وے اوپن ہو جائے گا۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ a small pillow under the shoulder will let the head tilt back gently، کہ جب آپ بالکل چھوٹا سا آپ کوئی پلو رکھ دو گے بچے کے سر کے نیچے، شولڈرز کے نیچے، تو وہ کیا کرے گا، ہیلپ کرے گا کہ بچے کا سر آرام سے بالکل پیچھے کی طرف جائے، یہ نہ ہو کہ اچانک سے جائے اور وہ مزید کسی پریشانی کا باعث بنے۔ سیکنڈ ہے آپ کے پاس تقریباً 10 سیکنڈ سے کم وقت کے لیے اپنے کان کو بچے کے منہ کے ساتھ لگائیں تاکہ بریدنگ چیک ہو، سینے کی حرکت کو بھی دیکھیں۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے آپ کے پاس، بریتھ فار دا انفنٹ میں آپ کو پہلے بتاتی ہوں، چھوٹے بچے کے لیے جو یوز ہو رہا ہے ورڈ ہم اسے کیا کہتے ہیں، انفنٹ، جیسے اس سے پہلے پیڈریاٹک تھا۔ انفنٹ مزید بہت چھوٹے بچوں کے لیے، نوزائیدہ بچوں کے لیے یوز ہونے والا ورڈ ہے۔ سی پی آر کے لیے اپنے منہ کو بچے کے منہ کے اور ناک پر رکھ دیں، ٹھیک ہے، جیسے یہ اس ڈائیگرام میں بتایا ہوا ہے۔ دوبارہ سانس دینے کی تیاری کریں، صرف منہ کے اندر والی ہوا سے بچے کے منہ میں ایک سانس آہستہ آہستہ 1 سیکنڈ کے لیے دیں۔
اگر سینہ اوپر کو اٹھتا ہے تو دوبارہ سانس نہ دیں، لیکن اگر سینہ اوپر کو نہیں اٹھتا تو دوبارہ سر کو پیچھے کی طرف جھکائیں اور تھوڑی کو آگے کی طرف کر کے دوبارہ پھر دوسرا سانس دیں، جیسے آپ بڑوں کے کیس میں کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے ایک دفعہ سانس دینا ہے، پھر آپ نے چیسٹ کمپریشن نوٹ کرنی ہے، چیسٹ کی موومنٹ نوٹ کرنی ہے کہ سینے کا دباؤ کتنا ہے، موومنٹ کتنی ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے، اگر سینہ دوبارہ کو نہیں اٹھتا تو پھر دوبارہ سے آپ نے سر کو ایسے ہی اسی پوزیشن میں پیچھے کی طرف کرنا ہے اور تھوڑی کو اوپر کی طرف کرنا ہے. اور اگر آپ کے پاس سینہ اوپر کو اٹھ گیا تو دوبارہ سے سانس دینا سٹارٹ کر دینا. اور بچوں میں ہم کتنی چیسٹ کمپریشن اپلائی کرتے ہیں، اتنی کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھیں کہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور پورا ہاتھ نہیں رکھا، صرف 2 انگلیاں رکھی ہیں. وہاں بڑوں کے کیس میں ہم دونوں ہاتھوں سے چیسٹ کو کمپریس کرتے ہیں. اور کتنا کمپریس کرتے ہیں؟ آلموسٹ 5 سینٹی میٹر تک. اور یہاں پہ کیا ہے 1.5 انچ کمپریشن لگا رہے ہیں. دوبارہ سانس دینے کے بعد بھی سینہ اوپر نہ ہو تو منہ کا اندرونی معائنہ کریں اور دیکھیں کوئی چیز یا مواد تو نہیں. اگر کوئی مواد موجود ہو تو اس کو نکال دیں. بچے کے خون کی سرکولیشن کو بحال کرنے کے لیے سینے کو دوبارہ دبانا شروع کریں. اب تھرڈ سٹیپ کیا ہے آپ کے پاس؟ سینے کے دباؤ کے ذریعے خون کی سرکولیشن. اب بلڈ سرکولیشن آپ کیسے ٹھیک کریں؟ فرسٹ سٹیپ آپ کے پاس سی پی آر کے لیے چھاتی کے دونوں نپلوں کے درمیان میں ایک افقی لائن کا تصور کریں. خود سے ہی آپ نے امیجن کرنی ہے کہ ایک لائن بالکل مڈ میں سے، اور اس کے اوپر آپ نے 2 انگلیوں سے دبانا ہے. دبانا کیسے ہے کہ سینے کے تہائی یا چوتھائی گہرائی کے برابر سینے کو نرمی سے دبائیں. بچے کے سینے کو دباتے جائیں اور تقریباً 100 سے 120 مرتبہ فی منٹ کی رفتار سے دبائیں. بچے کے سینے کو ہر 30 مرتبہ دبانے کے 2 مرتبہ کے بعد 2 مرتبہ آپ نے سانس دینا ہے. پھر دیکھنا ہے کہ اس کی کمپریشن کتنی ہے. کمپریشن مطلب جب آپ دباؤ دے دو گے، منہ سے سانس دے دو گے، پھر اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ سینے کی موومنٹ ہے کہ نہیں ہے. اور اگر نہیں ہے تو آپ نے دوبارہ سے یہ والا پروسیجر پرفارم کرنا ہے کہ ہاتھ سے پیشانی کو پیچھے کرو گے، دوسرے ہاتھ سے تھوڑی کو اوپر اٹھاؤ گے، پھر دوبارہ سے سانس دینا سٹارٹ کرو گے. اس کے بعد یہاں پہ فورتھ سٹیپ کیا ہے؟ بچے کے سینے کو ہر 30 مرتبہ دبانے کے بعد 2 مرتبہ سانس دیں. سی پی آر جاری رکھیں جب تک کہ زندگی کی علامات ظاہر ہو جائیں یا ڈاکٹر موت کی تصدیق نہ کر دیں. تھینک یو.